نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ تمام بیلی سب دوست مل کر شوق اور ذوق، پیار اور محبت، عشق اور الفت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم شب اسریٰ کے دلہا امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ دربار گوہر بار اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ تحفہ نذرانہ اونچی آواز کے ساتھ مل کر پیش کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام حضرات محترم، اب جتنے بھی بیلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بیلی صاحب نسبت ہیں۔ ان کا کسی نہ کسی اللہ کے پیارے کے ساتھ نسبت اور تعلق موجود ہے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ جو نسبت والے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا نبیوں کے ساتھ بھی تعلق اور ان کا ادب و احترام موجود ہے، صحابہ کرام کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہمارا موجود ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اور ان کا ادب و احترام بھی ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ تعلق اور ان کا ادب و احترام بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، دین اسلام۔ اب اس دین اسلام کے اندر عبادتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ نسبتیں بھی ہیں۔ صرف عبادتیں نہیں بلکہ عبادتیں بھی موجود ہیں، یعنی نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھو، روزہ کا حکم آ گیا، روزے رکھو، حج کا آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، اللہ اللہ کرنے پہ آ گیا، عبادتوں کا ذکر بھی اسی اسلام کے اندر ہے، اور ساتھ ساتھ نسبتوں کا ذکر بھی اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ آرام آرام کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں تاکہ سب دوستوں کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں، اور یہ باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے سوال کیا، مولا تو اسے کیوں بنا رہا ہے؟ وہ خون ریزی کرے گا، زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب پیارے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا لیا، بنانے کے بعد رب نے فرشتوں سے کہا، جس کے اندر ابلیس بھی تھا، یہ شیطان جسے کہتے ہیں،
یہ بھی بڑا عابد و زاہد تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اس نے بڑے خانہ کعبے کے طواف بھی کیے، حج بھی کیے، سب کچھ کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ رب نے فرشتوں نے کہا فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اتنے فرشتے سب جھک گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اب یہاں ذرا قابل غور بات ہے دیکھنے، فرشتوں کے پاس عبادتیں ہیں، فرشتوں کے پاس نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، قیام بھی تھا، سجدے بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اب اس کے بعد ابلیس جو تھا اس کے پاس بھی عبادتیں موجود تھیں، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، یہاں تک کہ آسمانوں کے اوپر بھی اس نے سجدے کیے، قیام کیے، رب کی عبادتیں کی۔ اب فرشتوں کے پاس بھی عبادتیں تھیں اور ابلیس کے پاس بھی عبادتیں تھیں، اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام نے تو ابھی کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، ابھی کوئی طواف بھی نہیں کیا، ابھی کوئی حج و عمرہ بھی نہیں کیا، لیکن حکم کیا رہا ہے جن کے پاس عبادتوں کے پہاڑ تھے ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرے۔ آدم سے حکم نہیں ہو رہا کہ اے آدم تم ان کے پاس بڑی عبادتیں ہیں، ریاستیں ہیں، روزے ہیں، رکوع ہیں، سجدے ہیں، تم ان کو سجدہ کرو، یہ آدم کو حکم نہیں ہوا، بلکہ جن کے پاس عبادتیں تھیں ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو جس کے پاس عبادتیں نہیں ہیں۔ اب کیوں یہ کیوں حکم ہوا؟ دراصل بات یہ ہے آدم علیہ السلام کے پاس رکوع و سجود نہیں تھا، عبادتیں نہیں تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے پاس نسبت تھی۔ ایک نسبت کون؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ کہا فرشتوں سے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ایک نسبت یہ ہوگی رب کے ساتھ کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ دوسری نسبت کی تھی وَعَلَّمَكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے۔ یہ بھی نسبت رہی، رب نے علوم سکھائے۔ اب ایک نسبت اور بھی تھی، خلقت بیدیا، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ حالانکہ وہ ذات شان ہے اس کی یہ ہے علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکون ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اے خدا کے بندے تجھ پر اپنا ناز کرنا چاہیے کہ میں وہ ہوں اللہ کی مخلوق جس کو رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تجھے تو ناز کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، مجھے رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت یہ بھی تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ایک نسبت یہ بھی تھی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ ایک نسبت یہ بھی تھی۔ اب سب سے بڑی نسبت کون سی تھی کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا، حضور کا نور رکھ دیا گیا۔ اب کتنی نسبتیں ہوں گی آدم کے پاس؟ اللہ کا خلیفہ، اور اللہ کا علم دیا ہوا، اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، اور 5ویں نسبت نور مصطفیٰ کی تھی، حضور کے نور۔ اب ذرا دیکھیں عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، نسبتیں اپنی جگہ پر ہیں، عبادتوں والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ نسبت والوں کو سجدہ کریں۔ پتہ چلا کہ نسبت جو ہے کتنی اعلیٰ چیز ہے، کتنی بلند و بالا چیز ہے۔ ہاں کیوں؟ اب یہاں دیکھیں
کیوں حکم ہو رہا ہے نسبت عبادتوں والوں کو کہ تم سجدہ کرو نسبتوں والوں کو؟ دیکھیں ذرا غور کریں، نسبت عبادتیں جو ہیں وہ رب کا حکم ہے۔ رب فرماتا ہے نماز ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، رب کا حکم ہے، لیکن فعل ہمارا ہے۔ رب نماز سے بات، زکوٰۃ سے، حج سے، روزوں سے بات، لیکن یہ نماز پڑھنا ہم اپنے جسم سے پڑھتے ہیں، روزے ہم اپنے جسم سے رکھتے ہیں، حج اپنے جسم سے کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے مال سے دیتے ہیں، یہ فعل، یہ کسب ہمارا ہے، لیکن جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ رب کی عطا کرتی ہوتی ہیں، وہ رب کی دی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمارا عمل جو ہے وہ رب کی عطا سے کبھی مل نہیں سکتا۔ اسی لیے تو فرشتوں سے حکم ہو رہا ہے کہ اے فرشتوں تم اپنا کیا کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ابھی تک کوئی عبادت کی ہی نہیں ہے، جس کے پاس نسبتیں ہی موجود ہیں، جن کے پاس تعلق ہی موجود ہے، اسے سجدہ کرو۔ اب حضرات محترم، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے گنج کرم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کھرموں والے میں تھے، تو ایک سے کھا گیا، آ کر کہنے لگا بابا جی میں نے آپ کے ساتھ وینی پڑھنی ہے۔ وینی آپ جانتے ہیں، وینی پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا سردار جی کوئی اور کام ہے تو وہ بتائیں، میں کوئی پہلوان تو نہیں۔ کہنے لگا نہیں حضور میں نے آپ سے وینی پڑھنی ہے، میں نے بڑے بڑے سے وینی پڑھ کر ان کو ہرا دیا ہے۔ آپ نے فرق کہہ دیا سردار جی کوئی اور کام ہے وہ بتا دیں، میں کوئی پہلوان نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے وینی پڑھنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے وینی پڑھنی ہے۔ آپ نے کہا لے وینی میری پکڑ لی، اس نے پکڑی، پہلوان تھا، آپ نے یوں ہی اوپر ہاتھ ہی رکھا، وینی چھوٹ گئی۔ اب وینی کیوں چھوٹی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ حدیث قدسی کو اٹھا کر دیکھیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان رب کا ہوتا ہے اور ہمارے نبی کریم سے بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَمْسِشُ بِهِ، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو حضرت کرنا والے نے جب آپ نے ہاتھ ہی رکھا اس کے وینے چھوٹ گئی۔ جب وینے چھوٹی تو اس نے کہا اب آپ میری پکڑیں۔ آپ نے اس کی وینی پکڑی، اب وہ زور لگا رہا، کبھی زور لگا کر دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، پسینوں پسینے ہو گیا، وینے نہیں چھوٹ رہے، وینی نہیں چھوٹ رہے۔ یاد اللہ سے یاد نہیں کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں بندے کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے۔ اب وہ زور لگا رہا ہے، کہنے لگا بابا جی مجھ سے وینی نہیں چھوٹی جاتی۔ فرمایا ہم جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اسے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ان کی شان، یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہے۔ اور میں تمہیں حدیث مصطفیٰ سناؤں، بخاری اور مسلم شریف کی سیاست کی یہ دو بڑی کتابیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آج کیا مدد شاہ یا رسول اللہ میرے آقا مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تبا، مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا، تیرے پاس کون سے اعمال ہیں، کون سے نمازیں ہیں، کون سا تیرا کسب ہے، کام ہے، جس کی وجہ سے تو قیامت کو پوچھ رہا ہے، تاکہ اس عمل کا صلہ مجھے قیامت کو ملے، کون سا عمل تیرے پاس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ما طلعا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، سونیا
میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں، صرف فرضی نماز میں پڑھتا ہوں جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، ولا صوم، اور اتنے روزے بھی نہیں ہیں، بس وہ سال کے بعد جو رمضان کے روزے آتے ہیں رکھ لیتا ہوں، ولا صدقہ، اور میرے پاس اتنے صدقات و خیرات بھی نہیں، وہ جو رب نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے سال کے بعد وہ ادا کر لیتا ہوں۔ اب میرے پاس اعمال صرف یہی ہے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تو قیامت کیوں پوچھ رہا ہے؟ کون سا عمل ہے جس پر تجھے بھروسہ ہے، جس پر تجھے مان ہے؟ بھئی بندہ مان کرتا ہے، اس کے پاس عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، بڑا کچھ موجود ہو، مان کرتا ہے کہ میں فوت ہوں تو ان کا مجھے صلہ مل جائے گا، تو کون سا تیرے پاس اعمال ہے؟ عرض کی میرے آقا صرف ایک ہی عمل میرے پاس ایسا ہے جس پر مجھے بھروسہ اور تقیہ ہے، اور وہی اعمال جو ہے مجھے بہت عزت عطا فرمائے۔ فرمایا وہ کون سا عمل؟ عرض کیا ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ نمازیں پڑھا کر، زیادہ رات کو کھڑے ہو کر لوگ سو جائیں تو عبادت کیا کر، یا دن کو روزہ رکھا کر، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ انتا ما من احببتا، فرمایا اے میرے شمع رسالت کے پروانے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، جس کے ساتھ تیرا پیار ہوگا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں نبی کے ساتھ بھی پیار، ہمیں صحابہ کے ساتھ بھی پیار، ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ بھی پیار، اور ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی پیار، ان کے ساتھ بھی نسبت۔ تو انشاءاللہ قیامت کے ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہمارا پیار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، فیصلہ فرما دیا، انتا ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیرا پیار ہوگا۔ اور ہمارا تعلق پھر حضرت کرما والے، جن کا نام نامی بھی کرما والا، پھر وہ جو سبق دیتے ہیں نا بندہ یاد کر لے تو وہ بندہ بھی کرما والا بن جاتا ہے۔ ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسی مہربانی کرتے ہیں، ایسا کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ میاں صاحب کے پاس گئے، اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمت اللہ علیہ فیروز پور کے ضلع میں تھے، تو آپ نے پوچھا شاہ جی میاں حضرت شیر ربانی شرف پور شریف رحمت اللہ علیہ جن کے آپ خلیفہ ہیں، شاہ جی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں کرمو والے سے، کرمو والا گاؤں تھا جس میں آپ رہتے تھے، کرمو والے سے۔ آپ نے فرمایا کرمو والا نہیں بلکہ کرما والا ہے۔ اس دن سے آپ کرما والے کہلانے لگے، کیوں؟ اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکل چکا ہے، بلسان الذی یتکلم بہ، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہوں۔ میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ گنج کرم کے پوتے، جن کا وصال ابھی چند دن پہلے ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، بہت پیار محبت کرتے ہیں، بہت الفت کرتے ہیں، ہر نمازی کے ساتھ، ہر مرید کے ساتھ آپ کا پیار ہے۔ پھر آجزی انکساری اتنی، فرماتے بیلیو میں جو سٹیج پر بیٹھا ہوں نا یہ میری مجبوری ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جہاں تمہاری جوتیاں پڑی ہیں وہاں میں بیٹھوں۔ اتنی عاجزی، کوئی کسی پیر کے اندر اتنی عاجزی و انکساری نہیں ہے جو آپ کے اندر ہو۔ پھر آپ نے بیلیو اب عرس ہو چکا ہے، دعا ہو چکا، گھروں میں جاؤ، جب تم گھر کے اندر تم داخل نہیں ہوتے میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھے وہاں ایک بزرگ نے بات سنائی دربار پر، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی، آرزو تھی، خیال آتا بار بار کہ قبروں کے اندر میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔
یہی خیال آتا ستاتا. آخر ایک دن میں دربار پر آیا, گنج کرم کی بارگاہ میں میں نے عرض کی, حضور یہ میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے, کچھ کرم فرماؤ, مہربانی کرو کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین کے ساتھ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں گھر چلا گیا, خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ 3 آدمی آسمانوں سے اترے, اور میرے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا بیلیا تو اپنے ماں باپ کے بارے کیوں سوچ رہے, آ میں تینوں دکھانا. میرے ماں باپ کی قبریں سے لے گیا, اشارہ کیا, قبریں پھٹی, میرے ماں باپ 4 پائی پر سفید کپڑے پہنے ہوئے اسی طرح 4 پائی پر. کہا کہ دیکھ بیلیا تیرے ماں باپ تو بڑے خوش ہیں, جنت میں ہیں, کیوں فکر کر رہا ہے. کہنے اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس نے اشارہ کیا, وہ قبروں کے اندر چلے گئے. اب اس کے بعد ذرا آگے کے بعد میں وہ ذرا قابل غور ہے. کہنے لگا میں 8-10 دنوں کے بعد میں آستانے پر پھر آیا. جب میں آستانے پر پھر دوبارہ آیا تو میں میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر سلام ہی کیا. جب سلام ہی کیا تو آپ فرمانے لگے بیلیا چھوٹی سی بات پر تو نے اتنی بڑی سفارش کی ہے, یعنی بات بہت چھوٹی سی تھی, تو نے اتنی بڑی سفارش کی ہے. یہ بات تو مجھے کہتا, میں بھی تمہیں دکھا دیتا, میں بھی تمہیں دکھا دیتا. اتنی اعلیٰ ہستی, اتنی بلند و بالا ہستی, کرما والے پھر کرما والے. اور دوسرے آپ فرمایا کرتے تھے بیلیوں میرا ادنا مرید لوگوں کے خلیفوں کے برابر ہے. پھر آپ فرماتے میرے مریدوں کی شان کا تمہیں پتہ قیامت کو ملے گا, تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے. میاں صاحب میاں شیخ البانی رحمۃ اللہ کے خلفاء تھے نا, اپنا پھر اسماعیل شاہ گنج کرم آپ بھی خلیفہ ہیں, اسی طرح سید نور الحسن کہنے والی شیخ وہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں, میاں محمد مولانا محمد عمر بیربل والے وہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں. تو یہ سب آپ کے خلیفہ تھے. لیکن جو کرما والا کو میاں صاحب سے ملا ہے وہ دوسرے خلفاء کو نہیں ملا. اسی لیے تو ثانی صاحب میاں غلام اللہ جو ثانی صاحب تھے آپ کے بھائی تھے میاں صاحب کے, وہ فرمایا کرتے ہیں بیلیوں دودھ کے اوپر سے ساری ملائی لے کر کرما والے لے گئے ہیں اور باقی دودھ ہمارے لیے چھوڑ گئے, ساری ملائی وہ لے کر لے. تو لہذا ایک آدمی گیا سید نور الحسن سے کہنے والے کے پاس, کہنے لگا حضور میرے لیے خاص وقت میں, جب کوئی خاص وقت آپ کو آتا ہے نا, اس خاص وقت میں میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا کہ بیلیا وہ خاص میرے وقت مجھ پر نہ آئے جس کے اندر تیرا مجھے خیال آئے. وہ خاص میرے پاس وہ خاص وقت نہ آئے جس کے اندر مجھے صرف تیرا خیال آئے. وہی بندہ کرما والے گیا گنج کرم کے پاس, اعلیٰ حضرت کے پاس, کہنے لگا حضور خاص وقت میں میرے لیے دعا کریں. آپ فرمانے لگے بیلیا یہاں تو 24 گھنٹے خاص وقت رہتا ہے, 24 گھنٹے خاص وقت رہتا ہے, عام وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے, ہمارا تعلق ہے. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں نسبت باتیں جو ہیں, میں کہہ رہا تھا نا کہ فرشتوں کے پاس یہ باتیں تھیں, شیطان کے پاس بھی یہ باتیں تھیں, لیکن آدم علیہ السلام کے پاس کوئی عبادت نہیں تھی, صرف نسبتیں تھیں. اور اب یہ بھی خیال کریں عبادتیں جو ہیں یہ ہمارا ایک تو کسب ہے, ہمارا کام ہے عبادتیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ عبادتیں ایک وقت ایسا بھی بندے پر آتا ہے عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں, موت آ گئی, روزے ختم ہو گئے, نمازیں ختم ہو گئی, حج و عمرے ختم ہو گئے, زکاتیں ختم ہو گئی, لیکن جو نسبتیں ہوتی ہیں نا
یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی اسی طرح جاری رہتی۔ یہ قابل غور بات ہے کہ نسبتیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رب کی دی ہوئی ہوتی ہے، رب کی عطا ہوتی ہے، رب کا فضل ہوتا ہے، تو رب کا فضل جو ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں گنج کرم رحمت اللہ علیہ کتنے سال ہو چکے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی لوگ بھی فیض لے رہے ہیں۔ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے دیکھیں کتنے صدیے گزر چکی، آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اپنا داتا گنج علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دیکھو 10 صدیے گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی لوگ جھولیے بھر کر لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نسبتیں ہیں، رب کی طرف سے انعام ہے، عطیہ ہے۔ جو رب کی طرف سے عطیہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، عبادتیں ہمارا کسب ہے، ہمارے کسب کے اندر 100 اپنا مختلف خیالات آتے ہیں، لیکن رب کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے، فرمایا وہ رب کا انعام ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے ساتھ ہمارا نسبت ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اور پھر یہاں ایک بات اور بھی کہتا جب ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ رب فرماتا ہے ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں سے ہو گیا۔ اب اس نے نسبتوں کا پاس نہ کیا، اس کے پاس عبادتیں، ریاضتیں سب کچھ برباد ہو گئے، روزے برباد ہو گئے، زکاتیں، نمازیں، رکوع و سجود سب تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے نسبتوں کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا، ابا واستکبر، تکبر کیا۔ اور حضرات محترم یہ بھی خیال کریں، تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ کبھی تکبر، کسی حالت میں بھی تکبر نہ کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں بڑا کچھ دیا ہے پھر بھی عاجزی و انکساری کرو اور تکبر مت کرو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا۔ اور حدیث مصطفیٰ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے، قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو وہ چیونٹیوں کی شکل میں، کیڑیوں کی شکل میں وہ پیدا کیے جائیں گے، جن کو لوگ اپنے پاؤں کے نیچے رونگیں گے، اپنے پاؤں کے نیچے رونگیں گے۔ 50,000 کا سال اس طرح گزر جائے گا، اس کے بعد پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اس لیے کبھی تکبر مت کرو۔ تکبر کیا ہے؟ میں، جسے ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میں نے فلاں کام کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کہا، اگر میں نہ ہوتا وہ کام بھی کبھی نہ ہوتا۔ یہ میں مارنی چاہیے، یہ ہمیں چاہیے سب کو، چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، کوئی بھی ہے، میں کو ختم کرنا چاہیے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیار بات کہتے ہیں، پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا پھر کٹ دریا، مچھلی وانگوں دریا وچ گھوتے لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی میں مکا۔ میں کو ختم کرے گا تو پھر سب کچھ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی اپنا بزرگ تھا، اس کے معتقد سے مرید تھے، بڑے کڑکاری تھے، یعنی کہ فٹ بال وغیرہ کھیلنے والے۔ اپنے پیروں سے جا کر کہتا، حضور کبھی آپ ہمارا میچ بھی دیکھیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا میں دیکھوں گا۔ آخر اس کا فائنل میچ تھا، کہا حضور فائنل میچ تشریف لائیں۔ آپ چلے گئے۔ اب وہ فٹ بال کھیلتے رہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ سر کو جھکا کر بیٹھا رہا۔ جب میچ ختم ہوا اس نے جیت لیا، جیتنے کے بعد آیا، کہنے لگا
حضور آپ نے میرا میچ دیکھا ہی نہیں، آپ تو سر جھکا کر بیٹھے رہے تھے، بات کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے بیلیا جب یہ فٹ بال میرے پاس آتا تھا نا مجھے شکایت کرتا تھا۔ پوچھا کیا شکایت کرتا تھا؟ کہا شکایت یہ کرتا تھا حضور سارے لوگ مجھے ٹھڈے مارتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو فرمایا آپ نے پھر کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کہا کہ آپ نے یہ جو تیرے اندر پھونک ہے نا اسے نکال دے، کوئی ٹھڈا نہیں مارے گا، تجھے کوئی ٹھڈا نہیں مارے گا، اپنی یہ پھونک نکال دے۔ آج بندے کے اندر بڑی پھونک ہو جاتی ہے، پھونک کی وجہ سے انسان قیامت کے دن ذلیل و 4 دن دنیا میں تو گزار لے گا لیکن قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے عاجزی انکساری، رب کی بارگاہ میں اس کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، رب کو عاجزی بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں اچھوں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، پیاروں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ اور کہتے ہیں نا وہ ایک چنگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو کام بن جاتا ہے، کام اچھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اپنا ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے مرید معتقدین تھے، بازار میں جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ سنگ طرح ہوندا اب کنو یا فروٹا یا موسمی یہ ہے کہ پہلے سنگ طرح بھی ہوتا تھا، وہ بھی ایک پھل ہوتا تھا۔ تو ایک بندہ ٹوکرے میں رکھ کر سنگ طرح بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا کہ چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے۔ وہ جو اللہ کا بندہ قریب سے گزرا وجد میں آ گیا، جب وجد ختم ہوا ساتھیوں نے کہا حضور کیا بات ہے، وہ تو اپنا سنگ ترے بیچ رہا ہے۔ فرمایا اس کی بات غور سے سنو، وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ چنگے سنگ ترے، جو چنگا سنگ مل جائے تو بندہ تر جاتا ہے۔ اس لیے برے سنگوں سے بچو، اچھوں کے سنگوں کے ساتھ تعلق کرو تاکہ دنیا کے اندر بھی وقار گزر زندگی گزارو اور قیامت کے دن بھی وقار تمہاری زندگی گزرے۔ کیوں؟ یہ فلاں کے ساتھ تھا، یہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، فلاں کے ساتھ اس کی نسبت تھی، تو فرمایا یہ نسبتیں وہاں کام آئے گی۔ تو اللہ جل مجدہ ہم سب کو اپنا یہ باتیں اچھے لوگوں کے ساتھ سنگت، ان کے ساتھ جوڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر پڑھ